ایجرے سود میں امت مسلمان کے اتحاد کی یاد دلاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ حضرت محمد مصطفیٰ سے یا حضرت محمد مصطفیٰ سے یا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک ایسی مقدس نشانی کے بارے میں بات کریں گے جسے دیکھنے اور چھونے کی تمنا دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے دل میں ہوتی ہے۔ یہ ہے حجر اسود، یعنی وہ مبارک پتھر جو بھانیا کعبہ کے ایک کونے میں نصب ہے۔ حجر اسود صرف ایک پتھر نہیں بلکہ بیت اللہ کے ساتھ جڑی ہوئی ایک عظیم تاریخی نشانی ہے۔ تو ہر سال لاکھوں مسلمان جب عمرہ یا حج کے لیے مکہ مکرمہ پہنچتے ہیں تو ان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خانہ آقا کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے قریب جائے، اسے پوس دے یا ممکن نہ ہو تو دور سے اس کی طرف اشارہ کریں۔ احادیث میں حجر اسود کے بارے میں بحق ہم وہاں بیان ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بنی عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی رسول اللہ نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت سے نازل ہوا تھا اور اس وقت دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا۔ پھر بنی آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ روایت ہمیں ایک بہت گہرا سبق دیتی ہے۔ انسان کے اعمال کا اثر کی زندگی پر پڑتا ہے اور ہمیں اپنے گناہوں سے بچنے اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ جب کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے کے قریب پہنچی تو حجر اسود کو اس کی جگہ نصب کیا گیا۔ سوچئے وہ مقام جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ۔ ہم حجر اسود کو اس لیے بوسہ نہیں دیتے کہ وہ خود نفع یا نقصان پہنچانے کی قدر رکھتا ہے۔ مسلمان کا عقیدہ یہ ہے
ایک صرف اللہ تعالی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حجر اسود کو بوسا دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ وہ جانتے ہیں کہ ایک پتھر ہے، نہ خود نقصان من جا سکتا ہے نہ فائدہ، اور اگر انہیں رسول اللہ کو سے بوسا دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو سے بوسا نہ دیتے۔ یہ حق ہمارے لیے عقیدے کی ایک بہت بڑی رہنمائی ہے۔ مسلمان لے کے ہوتا میں رسول اللہ کی سنت پیرو، موت ہے کیسی چیز کو اللہ کے اختیارات میں شریک سمجھتا ہے۔ طواف کے دوران جب مسلمان اترے تسود کے یاران کے پر بات ثانی سے ممکن ہو، تو اسے بوسا دیتا ہے، اور اگر رش کی وجہ سے بوسا دینا ممکن نہ ہو تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے اللہ اکبر کرتا ہے، طواف جاری رکھتا ہے۔ یہاں ایک اور خوبصورت سبق ہے۔ ہجری سون ہمیں امت مسلمہ کے اتحاد کی یاد دلاتا ہے، دنیا کے مختلف ممالک سے آنے والے مسلمان، مختلف زبانیں بولنے والے لوگ، مختلف رنگ و نسل کے افراد، سب ایک ہی لباس احراموں میں ایک ہی اللہ کے سامنے ایک قبلے کی طرف رخ کر کے طواف کرتے ہیں۔ امیر ہو یا غریب، بادشاہ یا عام انسان، سب اللہ کے بندے ہیں۔ اور